مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ اور پھر حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں۔ تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے تلک امۃ قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے، انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا۔ وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، اچھی امت گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو۔ لہا ما کسبت ہے، علیہا مکتسبت نہیں، علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر۔ اس میں ہے کہ ان کے نیک اعمال وہ اپنے لیے کر گئے، تم اپنے نیک اعمال اپنے لیے کرو گے، برائیوں کا ذکر نہیں ہے۔ ان سے کہنا عربی بڑی آندھی ہے، عربی مر گئی تھوڑی، ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے، ڈبل صحابی تھے۔ اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی، عبرت کے لیے ذکر کی۔ سورہ اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا، دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے۔ تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ ہے، توہین آپ نے نہیں کرنی۔ بالکل ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے۔ تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی نہیں ہیں، اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے، تو معافی کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔